عالمین وحدہ لا شریک بے نیاز کریم رب نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے ماں باپ یعنی انسان کو اللہ نے جو والدین جیسی نعمت، عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے غلاموں، میرے آقا حضور رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور احادیث کے اندر جتنا بھی بڑے گناہوں کا ذکر آیا ہے جن کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، ان احادیث مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں تمہیں ان گناہوں کے بارے بتلاؤں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے ہیں اور ان کی معافی نہیں ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، اے صحابہ کرام، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اور پہلا گناہ شرک ہے جس کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل نے ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ عز و جل مشرکین کو معاف نہیں فرماتا۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ فرمایا شرک کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے۔ پھر فرمایا دوسرا، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا دوسرا گناہ جو بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، جو میرے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی نافرمانی والا جو گناہ ہے یہ بھی اللہ عز و جل بندے کو معاف نہیں فرماتا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا تیسرا، اس حدیث کے اندر جو بتلایا گیا، فرمایا تیسرا گناہ یہ ہے، فرمایا جو انسان کسی پر احسان کرے پھر احسان جتلاتا رہے، فرمایا اس گناہ کو بھی اللہ عز و جل معاف نہیں فرماتا۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے غلاموں، بہت ساری احادیث کے اندر والدین کی نافرمانی کو اللہ عز و جل نے ایسا گناہ فرمایا ہے کہ ایسا گناہ ہے جو اللہ عز و جل بھی معاف نہیں فرماتا۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ میرا رب اللہ عز و جل راضی ہے یا ناراض ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، جب اس صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ پر میرا رب اللہ عز و جل راضی ہے یا ناراض ہے، یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میرے آقا کے غلاموں، جب اس صحابی نے سوال کیا، میرے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، صحابی اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر یہ دیکھ جا کہ تیرے گھر کے اندر تجھ پہ تیرے والدین راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ فرمایا اگر تیرے والدین تجھ پہ راضی تو میرا رب اللہ عز و جل بھی تجھ پہ راضی ہے، اگر تیرے والدین تجھ پہ ناراض ہیں تو فرمایا تیرے والدین اگر تجھ پہ ناراض ہیں تو یہ سمجھ لینا، یہ جان لینا کہ تیرا رب اللہ عز و جل بھی تجھ پہ راضی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو ہے انہیں وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے فرمایا جب جنتی جنت جانے لگیں گے تو 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو ان جنتیوں کو آ جائے گی، وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن فرمایا 3 شخص بدبخت ہیں، ایسے بد نصیب ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جب لوگ جا رہے ہوں گے، جنتیوں کو جنت کی خوشبو آئے گی، فرمایا وہ بدبخت بد نصیب جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے
جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اپنے والدین کو ناراض کیا، وہ جنت تو بڑی بات ہے، ادھر تو یہاں ہمارے معاشرے میں ہر انسان ہر لمحہ ہر لحظہ دعاؤں میں لگا ہوا ہے کہ مولا مجھے جنت عطا کر۔ جن کی دعاؤں سے، جن کی برکت سے، جن کے وسیلے سے ہمیں جنت ملنی ہے، ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ السلام کی پاک ذات کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا وہ انسان جنت کی خوشبو سے بھی فرمایا وہ دور رہے گا، اس کو جنت کی خوشبو ہی نصیب نہیں ہوگی جو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ السلام کی پاک ذات کے غلاموں، حضرت جابر پاک حدیث پاک کے راوی ہیں، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے وہ نیکی بتلائیں جو اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا نماز کو الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا، اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ عز و جل کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد اور نیکی ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین علیہ السلام کی پاک ذات کے غلاموں، اسی حدیث میں پھر صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کی، میرے آقا رحمت للعالمین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد تیسری جگہ میرے آقا نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا یہ میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ رب العالمین حضور رحمت للعالمین علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔